بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے فلسفہ کے متعلق، جو کہ ایک فلسفہ کو ایک مشکل اور خشک سبجیکٹ کہا جاتا ہے، خشک مضمون کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ اس کو پڑھنے سے کتراتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہے، کیونکہ اس کے نظریات، اس کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اس قدر پیچیدہ ہیں کہ ایک عام انسان اس کو جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر الجھ کر ایسے بہت سارے عقائد اور نظریات سے انکار کر بیٹھتا ہے جو اسلام کے منافی ہیں۔ تو امام غزالی کا نام فلسفہ کے اندر اس قدر نکھر کر آیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ امام غزالی سے پہلے فلسفہ موجود تھا، لیکن وہ فلاسفر جو امام غزالی سے پہلے تھے ان کے نظریات کیا تھے، یا وہ کس طرح کے عقائد رکھتے تھے اسلام سے متعلق، تو اس پر ایک بڑی تعداد میں اور بہت سارا وقت چاہیے کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ لیکن خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ امام غزالی فلسفہ کو 4 چیزوں میں منحصر سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے جو فلسفہ کے اندر کام کیا وہ صرف ان لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے تحفۃ الفلاسفہ کے نام سے کتاب لکھی جن لوگوں نے اسلام کے جن لوگوں نے فلسفہ کے اندر مشہور و معروف ہونے کے لیے نہ اتنی زیادہ وہ مہارت فلسفہ کے اندر رکھتے تھے، لیکن مشہور و معروف ہونے کے لیے انہوں نے فلسفہ کے اندر نظریات پر تنقید کی اور ٹانگ اڑائی، تو امام غزالی نے ان کا رد کیا۔ اگرچہ غزالی سے پہلے بہت سارے مسلم فلاسفر جو تھے وہ فلسفہ کے اندر کام کر چکے تھے، لیکن ان کے نظریات کیا تھے اس پر 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو وہ یہ سمجھتے تھے خدا ایک بے سروپا قسم کی قوت ہے، جو قوت پھر عقل میں تبدیل ہو گئی، اور عقل سے پھر مزید عقل وجود میں آئی، یہاں تک کہ جب 10 عقلیں وجود میں آ گئیں تو ان 10 عقلوں سے پھر کائنات وجود میں آئی۔ یہ ان فلسفیوں کا نظریہ تھا جو امام غزالی سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور اس نظریے پر کاربند تھے۔ اور دوسرا ان کے اندر یہ پایا جاتا تھا کہ ان کے جو فلسفہ کے اندر ان کے نظریات ہیں وہ غلطی سے پاک ہیں، اور ان کے اندر کسی قسم کی غلطی نہیں ہو سکتی۔ امام غزالی نے ان تمام کے اوپر تنقید کرتے ہوئے تحفۃ الفلاسفہ کے نام سے کتاب لکھی۔ بہت ساری جگہوں پر امام غزالی نے صرف تنقید کی، اپنی تنقید کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی پیش نہیں کی، اور بہت ساری جگہوں پر امام غزالی نے اپنے نظریے اور اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے دلیل بھی پیش کی۔ اب امام رشد جو تھے، ابن رشد جو تھے، انہوں نے غزالی پر تنقید کی اور تحفۃ الفلاسفہ کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے غزالی پر تنقید کی۔ اگر اس پوری کتاب کا ہم مطالعہ کریں تو اس کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے جو غزالی پر تنقید کی ہے وہ غزالی کی کتاب میں موجود ہی نہیں تھی۔ امام غزالی پر انہوں نے یہ تنقید کی کہ امام غزالی نے جن چیزوں پر نقد کیا ہے بہت ساری جگہوں پر دلائل پیش نہیں کیے، انہیں دلائل پیش کرنے چاہیے تھے، یا انہوں نے وہاں پر امام غزالی علیہ رحمہ سے دلیل مانگی ہے۔ حالانکہ یہ بات نامناسب ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی پر تنقید کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جو تنقید کر رہا ہے وہ سچا ہے اور جس پر تنقید کی جا رہی ہے وہ ہر حال میں جھوٹا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ تنقید کرنے کا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو، اور اگر نہیں کر سکتے دلیل پیش تو پھر اپنے نظریے سے جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو امام غزالی کا اور ابن رشد کا جو اختلاف ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ امام غزالی کی کتاب کے اندر جہاں دلائل امام غزالی نے نہیں دیے تو وہاں امام ابن رشد نے امام غزالی سے صرف دلائل طلب کیے ہیں، حالانکہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ جن عقائد پر امام غزالی نے نقد کیا ہے یا تنقید کی ہے وہ دلائل، وہ تمام کے تمام نظریات اسلام کے خلاف تھے، اور اسلام ان کے بارے میں کسی قسم کا بھی درست نظریہ اور ان نظریات کے حامل شخص کو یا ان فلسفیوں کو مسلمان قرار نہیں دیتا تھا۔ امام غزالی نے ان تمام کے نظریات پر تنقید اسلام کی روشنی میں کی، اور ابن رشد بھی اس بات کو جانتے تھے۔